45 آپ کو پڑھیں گے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے ہی خداوند جو ہے وہ ہدیہ نذرانوں کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ اگر ہم پیدائش میں دیتے ہیں، اور قین اور حابل نے بھی خدا کے دور کیا دی؟ قربانی، اپنے ہدیہ نذرانے دیے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ چلتے چلتے لوگ ہیکل کے اندر بھی اپنے ہدیہ نذرانے لے کر آتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو آج بھی لوگ اپنے دیوں میں سے خدا کے گھر میں لے کر آتے ہیں، اس لیے کیونکہ ہم خدا سے کیا پاتے ہیں؟ برکت اور سلامتی پاتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں جو مسلم بھائی ہیں، ہم دائیہ کی ہدیے کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ بھی اپنے جو ہے ہدیے نکالتے ہیں، اور وہ نکالتے اور کہتے ہیں کہ خیرات، وہ خیرات کہتے ہیں، ہم اپنی دائیہ کی کہتے ہیں، لیکن وہ بھی خیرات جو ہے وہ لوگوں کو دیتے ہیں۔ اگر دیکھو وہ بہت سارا، ہم کم دیتے ہیں، وہ بہت زیادہ دیتے ہیں۔ کئی لوگ آٹے، چینیاں اور بہت ساری ایسی چیزیں وہ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، دیتے ہیں، وہ بھی اپنی خیرات جو ہے وہ نکالتے ہیں۔ اور کئی بار ہوتا ہے کہ ہم نے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جسم کی جو ہے وہ خیرات نکالتے ہیں تاکہ ہم صحت اور تندرستی پاتے رہیں۔ ہاللیلویہ۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ لوگ ہیکل کے اندر اپنے جو ہے دائیہ زمینیں بیچ کر وہ بھی خدا کے گھر میں لاتے تھے، اپنے روپے پیسے، اس لیے تاکہ ہم خدا سے برکت پا سکیں۔ اور چھوٹے بھی لاتے ہیں خدا کے حضور میں، بڑے بھی لاتے ہیں، اور امیر بھی لاتے ہیں، اور غریب بھی خدا کے گھر میں اپنے دیے میں سے خدا کے پاس لاتے ہیں، تاکہ امیر بھی خدا سے برکت پائیں اور غریب بھی خدا سے برکت پائیں۔ کیونکہ جو خدا کا تخت ہے وہ خدا ہم سب کو ایک جیسا سمجھتا ہے۔ اگر ہم دنیا کے اندر دیکھیں، دنیا کے اندر کوئی چھوٹا ہے، بڑا ہے، کوئی اپنے آپ کو اس سے بھی بڑا جانتا ہے، لیکن خدا کی نگاہ کے اندر ہم سب کیا ہیں؟ ایک ہی ہیں۔ اگر کوئی تھوڑا دیتا ہے تو خدا اس کو بھی بلیس کرتا ہے، کوئی بہت زیادہ بھی دیتا ہے خدا اسے بھی برکت دیتا ہے۔ آئیے ہم اس خدا کے کلام میں دیکھیں گے کہ آج بہت سارے لوگ ہیں جو بہت دیتے ہیں خدا کو، لیکن آج ہم ایک عورت کے بارے میں دیکھیں گے کہ وہ بھی خدا کے گھر میں لے کر آتی ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے دیوں میں سے خدا کے گھر میں لاتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس 10,000 ہے تو وہ اپنی لیاقت کے ساتھ سے خدا کے گھر میں لاتا ہے، لیکن یہ جو عورت ہے یہ کیا کرتی ہے؟ اس خدا کے کلام میں دیکھیں گے کہ اس کے پاس کیا ہے جو خدا کے گھر میں لے کر آتے ہیں۔ آئیے بہن فرزانہ پڑھنے میں رہنمائی کریں گی۔ میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم اپنی نصیحت کے لیے دیکھیں گے مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 12واں باب، اس کی 42 آیات تک پڑھیں گے۔ کلام حق کا پڑھنا شروع کرتے ہیں مسیح یسوع کے نام سے، آمین۔ مرکز کا مطلب ہے نشان۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایک بیوہ کا نذرانہ۔ پھر وہ ہیکل کے خزانہ کے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ لوگ ہیکل کے خزانہ میں پیسے کس طرح ڈالتے ہیں، اور بتھیرے دولت مند بہت کچھ ڈال رہے تھے۔ اتنے میں ایک کنگال بیوہ نے آ کر 2 دمڑیاں یعنی ایک دیلا ڈالا۔ آمین۔ کلام حق کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب زندگیوں کے لیے باعث سے برکت۔ آمین آمین۔ ہاللیلویہ۔ ہم نے بڑا خوبصورت ابھی خدا کے کلام میں سے پڑھا گیا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ خداوند یسوع جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیا لا کر جو صندوقڑی کے اندر ڈالتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو پہلے کئی ایسے چرچ ہیں وہاں ابھی بھی صندوقڑیاں پڑی ہوئی ہیں ہدیہ کے لیے، اور لوگ اسی طرح لا کر کیا کرتے ہیں؟ ہیکل میں اپنے روپے پیسے ہدیے اسی صندوقڑی کے اندر ڈالتے ہیں۔
آج کل تو تھیلیاں باندھی ہیں، لیکن پہلے اتنی اتنی بڑی صندوقڑیاں پڑی ہوتی تھی، لوگ اس میں جا کر اپنے ہدیے نذرانے، کئی بار ہم نے دیکھا کہ مسجد کے آگے بھی ہے نا وہ صندوقڑی انہوں نے بنائی ہے، لوگ گزرتے اپنے پیسے، ہاں جی ابھی بھی ہے۔ اسی طرح ہیکل کے اندر بھی صندوقڑی رکھی جاتی تھی تاکہ لوگ اپنے مال میں سے، اپنے دیوں میں سے خدا کے گھر میں لائیں اور اس کے اندر ڈالیں۔ اور یہاں جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے لاقت کے مطابق، اپنے دولت کے حساب سے لوگ صندوقڑی میں ڈالیں، لیکن ایک عورت کو دیکھا جو بیوہ ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن لکھا ہے کہ اس کے پاس صرف کتنی دمڑیاں تھی؟ صرف 2، اور اس کے پاس اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ 2 دمڑیاں صرف اس کے پاس تھی۔ اگر آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، اگر ہمارے پاس 20 ہیں تو ہم 10 ڈالتے ہیں اور 10 نہیں ڈالتے، اپنے لیے رکھ لیتے ہیں، کہتے جی چلو باہر کوئی نہ کوئی کام آ جائیں گے یا گھر کے اندر کام آئیں گے، ہم اس میں آدھے دیتے ہیں اور آدھے کیا کر لیتے ہیں؟ رکھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو بیوہ ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کے پاس صرف 2 دمڑیاں ہیں، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے 2 نے کیا کر دیا؟ اسی صندوقڑی میں ڈال دی۔ اس نے نہیں سوچا کہ میں کیا کروں گی، آگے کیا ہوگا، آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے، ہو سکتا میرے پاس کھانے کے لیے پیسے نہ ہو، ہے تو وہ بیوہ ہے، اب اس کا کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے۔ اگر ہم دنیا کے اندر دیکھیں تو خدا کے کلام میں لکھا کہ خدا نے کسی کو بیوہ نہیں رہنے دیا۔ اگر ہم کئی بار سوچتے ہیں جی فلانا اگر بچوں کا باپ اس دنیا سے چلا گیا تو کہتے ہیں کہ یہ بیوہ ہو گیا، لیکن خدا کیا کہتا ہے؟ میں تمہارا باپ ہوں، اور جو باپ ہے وہ کبھی کسی کو یتیم کہ چھوڑتا ہے؟ وہ تو کسی کو یتیم نہیں چھوڑتا۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا اور آپ کا جو خدا ہے وہ کبھی یتیم نہیں چھوڑتا، بلکہ اس نے کہا کہ جب بھی دعا کرو آئے ہمارے باپ۔ اس کا مطلب ہے اگر ماں ہے، باپ ہے، اس کا مطلب ہم سب مل کر کیا کہتے ہیں؟ آئے ہمارے، تو وہ ہم یتیم ہیں؟ ہم تو یتیم نہیں ہیں، صرف ایک خدا نے انتظام بنایا اس دنیا کے اندر تاکہ ہم دنیا کے اندر رہ کے ایک دوسرے سے پیار محبت میں یہاں زندگی گزار سکتے ہیں۔ ضرور ہے کہ دنیاوی بھی ہمارا ماں باپ ہے، لیکن خدا کسی کو یتیم نہیں چھوڑتا، خدا ان کی بھی رہنمائی کرتا ہے، خدا ان کی بھی مدد کرتا ہے۔ لیکن یہاں جو ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ بیوہ ہے، اس کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ایسا انتظام نہیں ہے، لیکن اس کے پاس صرف 2 دمڑیاں ہیں، اور یہ خدا کے گھر میں آتی ہیں اور اس کے پاس 2 دمڑیاں، دونوں کو دونوں جو ہیں وہ صندوقڑی کے اندر ڈال دیتی ہیں۔ اس نے نہیں سوچا کہ آگے کیا ہوگا، کیا ہونا ہے، کیا میرے پاس اور دولت ہے یا نہیں۔ کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس ہے وہ پوری دولت نہیں ڈالتے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر خدا نے اس کے اندر ایسی برکت ڈالی ہے، بڑی دلیری ہے کہ اس نے جو اس کے پاس ہے اس نے کیا کیا ہے؟ خدا ان کو دے دیا۔ آئیے ہم آگے بھی خدا کے کلام میں سے 2 آیتوں کو پڑھیں گے۔ 48 آیت کو پڑھیں گے۔ اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو ہیکل کے خزانہ میں ڈال رہے ہیں، اس کنگال بیوہ نے ان سب سے زیادہ ڈالا، کیونکہ سبوں نے اپنے مال کی بہتات سے ڈالا، مگر اس نے اپنی ناداری کی حالت میں جو کچھ اس کا تھا یعنی اپنی ساری روزی ڈال دی۔ کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب دنوں کے لیے باعث۔ آمین۔ یہاں جو ہے بڑا خوبصورت پڑھا گیا ہے کہ لوگوں نے تو اپنے حساب سے ڈالا ہے، لیکن اس بیوہ کے پاس کیا تھا؟ سارا کچھ وہ تھا،
اور اس کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، لیکن جو کچھ اس کے پاس اس نے کیا کر دیا ہے، اس میں وہ سارے کے سارا اس نے کیا کر دیا، ڈال دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے زیادہ خدا سے برکت لی ہے، اس لیے کیونکہ اس نے جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے سارا کیا کر دیا ہے، خدا کے حضور دے دیا۔ اور کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ جی یہ دے دیا اب کیا بنے گا، لیکن خدا سب کچھ کرنے میں قادر ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جہاں انسان بوتا نہیں وہاں سے بھی وہ کاٹنے کی قدرت ہے۔ خدا وہاں سے بھی، اگر جہاں سے نہیں بھی بویا جاتا وہاں بھی خدا کاٹنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہمیں انسان پر بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ کس پر رکھنا چاہیے، خدا پر۔ وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے، وہ آپ کی ہر ضرورت کو جانتا ہے۔ کیا آپ بیوہ کی ضرورت کو نہیں جانتا ہے؟ کہ اب یہ کیا کرے گی؟ اب اس کے پاس جو کچھ ہے اس نے بڑی دلیری کے ساتھ جو کچھ ہے اس نے خدا کے حضور دے دیا، لیکن خدا انسان کا سب کچھ کرنے میں، اس کا سارا بندوبست کرنے میں وہ جانتا ہے۔ اسے پتا ہے کسے خوراک کی ضرورت ہے، اسے پتا ہے کسے روپے پیسے کی ضرورت ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس تھا سارا کیا کیا اس نے، خدا کے حضور دے دیا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا کہ وہ سب کچھ جو اس کے پاس ایک تھیلا تھا اس نے خدا کے حضور دے دیا۔ اور خدا ایسے ہدیے نذرانوں کو کیا کرتا ہے، پسند کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ اس کے پاس اگر ہم دیکھیں تو یہ جو 2 دمڑیاں ہیں یہ پرانا اور نیا عہد نامہ بھی کہا جاتا ہے، پرانا اور نیا عہد نامہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مطابق بھی کہا جاتا ہے کہ 2 دمڑیوں کا مطلب ہے پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ، لیکن یہ اگر اسے لگائیں تو یہ خدا کے کلام کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن اگر پیچھے دیکھیں تو صرف یہ ہدیے تک رہ جاتا ہے۔ اگر ہم خدا میں چلتے ہیں تو خدا کبھی بھی، اگر ہم اپنے پاس سے خدا کو دیتے ہیں، اگر خدا کے کلام میں لکھا کہ اگر ہم ایک حصہ دیتے ہیں تو خدا میں کیا کرتا ہے، دگنا اور چوگنا دیتا ہے۔ اس کی بس خدا ہمیں برکت پر برکت دیتا ہے۔ جب ہم خدا کو دیں گے تو اس کی بس خدا آپ کو ڈبل دیتا ہے، چوگنا دیتا ہے۔ کئی بار ادھر گاؤں کے اندر ایک بھائی کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا جی خدا کو دینا چاہیے، وہ کہتا جی خدا سانو کی دیتا ہے، خدا تو ہمیں سب کچھ دیتا ہے۔ یہ جو زندگی یہ کس نے دی ہے، یہ تو خدا نے دی ہے۔ گھر بار کس نے دیا، خدا نے دیا۔ اولاد کس نے دی ہے، وہ کہتا جی خدا سانو کی دیتا ہے، صرف خدا نے دی ہے۔ ایسے ابھی تک لوگ اس دنیا کے اندر ہیں کہ اگر کہا جائے تو وہ کہتے ہیں جی سانو خدا کچھ بھی نہیں دیتا۔ جب وہ چارپائی پر ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں خدا جی اور سارے ساتھ ہو، خدا سانو بچائے، سارا کچھ ہی تیرا ہے۔ پھر خدا کو کہتے ہیں یہ سب کچھ ہی تیرا ہے۔ جب مشکل کے اندر موت کے قریب ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ خدا سب کچھ تیرا ہے۔ تو جب وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو ایسے لوگ کہتے ہیں جب ہم خدا کو کیا دے سکتے ہیں۔ لیکن ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے، شکر گزاری کے ساتھ خدا کے پاس لانا چاہیے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے، پیار کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے دیے میں سے دیں تاکہ ہم برکت پارے، برکت حاصل کر سکیں۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ جلالی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمیں یہ ترتیب دیتا ہے کہ کس طرح خداوند ہم تیرے دیے میں سے آئے خداوند تیرے گھر میں لائے، اور جس طرح بیوہ کے پاس 2 دمڑیاں ہیں اور خداوند اس نے بڑی دلیری کے ساتھ خداوند تیرے حضور دی، آئے خداوند تو ہمیں بھی سکھا تاکہ ہم بڑی دلیری کے ساتھ تیرے دیے میں سے خداوند تیرے گھر میں لائے، تاکہ خداوند تجھ سے برکت پر برکت حاصل کر سکے۔ اور یہوہ خدا باقی عبادت کے حصہ میں بھی ہم تیری رہنمائی اور خداوند آپ کی مدد چاہتے ہیں۔ بلیس کیجئے اور بڑی برکت دیجئے یسوع مسیح کے نام میں،
आमीन।